تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو جزیہ اور ٹیکس کی وصولی کا افسر بنا کر آپ نے روانہ فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ تشریف لے گئے بحرین، اور کئی دن کے بعد واپس آئے۔ کافی رقم تھی ساتھ میں، کہا جاتا کہ 1,00,000 دینار کے برابر ٹیکس کی رقم وصول کر کے لائے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب خبر مل گئی لوگوں کو حضرت ابو عبیدہ آ گئے ہیں، تو لوگوں میں خوشی کی لہر پھیل گئی، چونکہ جب رقم آتی تھی تو مسلمانوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ تو اس وقت مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں تھی، غریبی کا حال تھا۔ فجر کی نماز میں رات میں تشریف لائے حضرت ابو عبیدہ، فجر کی نماز میں مسلمانوں کی بڑی تعداد مسجد میں نظر آئی۔ ہمیشہ رو رہتے تھے، ہمیشہ ہی، لیکن اس دن کچھ زیادہ محسوس ہوئی۔ اور نماز کے بعد لوگ منتشر نہیں ہوئے، بلکہ چند لوگ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے پہنچے مسجد ہی میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اس بے موقع آنے پر نماز فجر کے بعد گھر جانے کے بجائے آ کر ملاقات کرنے پر آپ سمجھ گئے کہ وہ رات جو رقم آئی ہے ابو عبیدہ کے آنے کی خبر ملی ہے، اس کی لوگوں کو بھنک مل گئی ہے۔ بس آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور فرمایا آپ نے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تمہیں انشاءاللہ خوشکن خبر ملے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری امیدوں کو پوری کرے گا، تمہارے لیے بشارت ہے، ابو عبیدہ آ چکے ہیں۔ پھر آپ نے ایک اہم جملہ ارشاد فرمایا جو کسی بھی قوم کی حیات اور موت کے لیے سب سے بہترین اور قیمتی انمول نصیحت ہے، وہی میں جو عرض کیا ابھی شروع میں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جملے ہی کی بنا پر میں نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من قبلکم فتنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری جو غربت ہے، تمہارے یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور ابھی کی جو تمہاری پوزیشن ہے، تمہاری غربت کا جو ماحول ہے، فقر و فاقہ ہے کہ ایک ٹائم کھاتے ہو ایک ٹائم بھوکے رہتے ہو، مجھے اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا ہے، تمہارا ایمان نہیں جائے گا، تم اس غربت میں بھی اپنے ایمان پر قائم رہو گے، مجھے بالکل یقین ہے۔ فرمایا آپ نے کہ تمہارے فقر کا مجھے اندیشہ نہیں ہے،